بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں یہ البرٹ آئنسٹائن کا لکھا ہوا ایسے دا ورلڈ ایز آئی سی اٹ، دنیا جیسے میں نے دیکھی۔ اس ایسے میں اس نے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کی ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے جو یہ بات کرتا ہے اسٹارٹنگ میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں اور یہاں پر ہمارا جو اسٹے ہے وہ بہت ہی زیادہ مختصر ہے، اے بریف سوجورن۔ اور پھر وہ پرپس آف لائف سے اس بات کو کنیکٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو یہاں پر رہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہر ایک کا یہاں پر جو اسٹے ہے وہ مختصر ہے۔ اگر پرپس آف لائف کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئی بھی اس چیز کو زیادہ ڈیپلی جاننے کی کوشش نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے لیکن زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پر رہنے کا جو مقصد ہے وہ ایک دوسرے کی بھلائی ہے۔ ایک دوسرے کی بھلائی کو وہ اس سینس میں کہتا ہے کہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہمارے دوسرے لوگوں نے بنائی ہیں، ہمارے یہ کہہ لیں کہ انسانی نسل کے اور دیگر لوگ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کو وہ کچھ پرووائڈ کر سکیں اور ان تک وہ پہنچا دیں جس کی محنت کا صلہ ہمیں مل رہا ہے۔ مجھے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی دوسروں کو اتنا ہی دینا چاہیے محنت کر کے جتنا کہ میں نے خود ان سے حاصل کیا ہے۔ اور وہ پھر آگے یہ کہتا ہے کہ اگر میں کلاس ڈفرینسز کی بات کروں تو میں اس کا مخالف ہوں۔ اور پھر وہ سمپل لائف کے فیور پہ بات کرتا ہے کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو کہ سادہ ہے اور جس میں لگژری چیزیں نہیں ہیں۔ آگے پھر وہ ہیومن فریڈم کے حوالے سے بات کرتا ہے، انسانی آزادی کے حوالے سے۔ انسانی آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ جو فلاسفیکلی کہتا ہے نا کہ میں اس کو فلاسفیکل سینس میں کہوں، اصل میں فلاسفرز کی بات یہاں پر یوں وہ جوڑ رہا ہے کہ فلاسفرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ انسان کو مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن ایک ایسا فلاسفر گزرا ہے، جرمن فلاسفر تھا جس کا نام آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی کوٹیشن کو وہ وہاں پر کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بھی ہیومن فریڈم کا ڈس بلیور ہوں اور مکمل طور پر اس کا قائل نہیں ہوں۔ اب اس کی کوٹیشن کیا ہے؟ وہ کوٹیشن یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جرمن فلاسفر کہتا ہے کہ اے مین کین ڈو ایز ہی ول، ایک شخص ایک آدمی وہ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بٹ ناٹ ول ایز ہی ول، لیکن وہ ایسا کرے گا ہی نہیں جیسا وہ چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن کا تعلق آپ کی انر لائف سے ہے اور آپ کی آؤٹر لائف سے ہے۔ تو وہ اسی بنا پہ کہتا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ہوا میں اڑیں لیکن نہیں اڑ سکتے آپ، صحیح۔ اسی طرح آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پڑھائی نہ کریں لیکن آپ کو کرنا پڑتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ہیومن فریڈم کو وہاں پر ماننا پڑے گا کہ مکمل طور پر انسان کو آزادی حاصل نہیں ہے۔ آگے وہ ایگزسٹنس اور آئیڈیلز کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ آئیڈیلز وہ جو پرنسپلز ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں کہ ایک چیز کو شاندار کیسے ہونا چاہیے، ایک معیار، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر جو آئیڈیلز رہے ہیں وہ ٹروتھ، گڈنس اینڈ بیوٹی رہے ہیں، یعنی سچائی، بھلائی اور خوبصورتی۔ وہ یہاں پر اصل میں اس بات کو شروع کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے ایگزسٹنس، اچھا یہاں پر نا یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مسلم نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزوں پر لبرل بھی ہو جاتا ہے، اس کے اپنے پوائنٹ آف ویوز بھی ہیں، کچھ باتیں یہ صحیح بھی کرتا ہے اور بہت ساری باتیں یہ غلط بھی کر جاتا ہے۔ تو آپ نے کوئی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس کو نہیں سمجھنا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، صحیح ہے۔ تو بہت ساری باتیں اس کی آپ کو ایسی لگیں گی جو صحیح ہوں گی اور بہت سی ایسی ہوں گی جو غلط ہوں گی، صحیح۔ یہ بتانا یوں ضروری ہے تاکہ آپ کمنٹ میں آ کر یہ نہ کہیں کہ یہ کیا کہہ دیا، میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے یہ۔ اچھا، یہ بات جو گڈنس، بیوٹی اور ٹروتھ کی اس نے کی ہے وہ یہ اس طرح کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ایگزسٹنس کے حوالے سے جب سوال اٹھاتا ہے کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں، یا میں تخلیق پر سوال اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، عجیب، فالتو اور بیکار بات لگتی ہے، ایبسرڈ، ایک واہیات بات لگتی ہے مجھے۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی ہر شخص کی زندگی کے اندر آئیڈیلز ہیں اور انہی آئیڈیلز کی وجہ سے، آئیڈیلز مطلب اسٹینڈرڈز کی وجہ سے، پرنسپلز کی وجہ سے اس نے
اس کی جو کوشش کی ڈائریکشن ہے اور اس کی ججمنٹ کی، اس کے فیصلہ کرنے کی جو ڈائریکشن ہے وہ متعین ہو جاتی ہے. تو وہ یہ والا سوال مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میرے جو آئیڈیاز ہیں جن سے مجھے روشنی ملی ہے وہ یہ 3 چیزیں، جس کا بھی ابھی آپ کے سامنے ہم نے نام لیا ہے. صحیح ہو گیا. آگے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسانی کوشش کہ جو عام طور پر ہمیں آبجیکٹیوز نظر آتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کوشش کر کر پراپرٹی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا لگژری لائف حاصل کرنا چاہتا ہے، یا آؤٹ ورڈ سکسیس، ایک ایسی کامیابی جو ظاہری ہو دنیا کو دکھانے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو میں بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتا، یہ ساری چیزیں مجھے قابل نفرت، کنٹیمپٹیبل لگتی ہیں. آگے وہ کہتا ہے، جو باتیں کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ریزرو انسان ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی سوشل لائف کا یہاں سے پتہ چلتا ہے اس پیراگراف میں کہ اس کی سوشل لائف نہیں ہے کوئی. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے جو ہے دور رہ کے زندگی گزاری، میں نہیں چاہتا کہ ان کے قریب رہوں میں، اور مجھے جو ہے تنہائی بہت زیادہ پسند ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، مجھے تنہائی اور بھی زیادہ اچھی لگنے لگی ہے. پھر وہ اس کی فیور میں بات کرتا ہے اور اگینسٹ میں بات کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تنہائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو زندگی کے کیا کہہ سکتے ہیں ہم، وہ مزیدار دور سے دور کر دیتی، کیونکہ آپ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر آپ کو جو بینیفٹ ملتا ہے وہ یہ چیز ہے کہ جو اوپینین ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. آپ کی جو عادتیں ہیں وہ کسی اور کی عادت سے میچ نہیں ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ آپ ظاہر دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں، طبیعت ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ ضرور لے لیتی ہے. آپ کی رائے بھی آپ کی ہی رہتی ہے، آپ کی ججمنٹ، آپ کی ہیبٹس وہ بھی آپ کی ہوتی ہیں، اور یہ انفلوئنس ان پر دوسروں کا نہیں آتا. صحیح ہو گیا. یہ بات پتہ چلتی ہے. آگے پھر وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے جو پولیٹیکل سسٹم اچھا لگتا ہے، پولیٹیکل آئیڈیاز جو میرے ہیں وہ ڈیموکریسی ہے. اور ڈیموکریسی کو وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کو خود سے منتخب کر سکیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان پر زبردستی لیڈر نافذ کر دیا جائے. پھر اسی بنا پر وہ ان حکومتوں کی برائی بیان کرتا ہے. اب اس کے دور میں ظاہر حالات مختلف تھے. وہ کہتا ہے کہ اٹلی، رشیا اور یورپ کی کنٹریز میں ہمیں انسٹیبل، یعنی ایک ایسی حکومت نظر آتی ہے جو مضبوط نہیں ہے، اسٹیبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی وہ ڈیموکریسی کو فالو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ زبردستی اپنے لیڈروں کو لے کر آتے ہیں. یو ایس کی اس نے تعریف یوں کی کہ وہاں پر اس کے مطابق رسپانسیبل پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ زیادہ اختیارات بھی رکھتا ہے، اور جو اپنی افیئرز آف اسٹیٹ، جو ریاست کے معاملات ہیں اس کو حل کرنے میں لگا رہتا ہے. اس لیے مجھے ان کا نظام بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب ریاست اس طرح کرتی ہے تو انڈیویجولس کو رائٹ ملتے ہیں، اور انڈیویجول اگر بیمار ہو جائے یا کوئی بھی اس کو معاملہ پیش ہو تو ریاست کے لیے وہ انڈیویجول بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے. آگے جو بات کہتا ہے وہ وار کے حوالے سے، وہ وار کو ایک ایسی چیز قرار دیتا ہے جو کہ بڑی قابل نفرت ہے اور بڑی ادنا چیز ہے، حقیر چیز ہے. وہ ریزن بھی ساتھ بیان کر دیتا ہے کہ یہ وار جو ہوتی ہے اس کی وجہ ایک ایسا کرپٹیڈ کمرشل اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہے قوموں کا جو کہ سنسیئرٹی سے بہت دور ہے، ہیومینٹی سے بہت دور ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ قوموں کا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو گیا ہے، وہ کمرشل انٹرسٹ کی طرف، یعنی اپنے مفادات کی طرف، جو کہ سیاسی ہوں یا پولیٹیکل، سیاسی ہوں یا کمرشل ہوں، پیسے سے جن کا تعلق ہو، دولت سے تعلق ہو. وہ کہتا ہے ان چیزوں نے اس چیز کو ہوا دی ہے. تو بہرحال وہ نفرت کا اظہار یوں بھی کرتا ہے وار کے حوالے سے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں لیکن اس برے کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتا. پھر وہ مسٹری کے حوالے سے بات کرتا ہے. وہ بولتا ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. مسٹری کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ فنڈامنٹل ایموشن ہے فار ٹرو آرٹ اینڈ فار ٹرو سائنس. سچی سائنس یعنی سچے علم، سچے فن کا، یعنی ایک ایسی بنیاد، فنڈامنٹل ایموشن، ایک ایسا جذبہ جو کہ بنیادی ہے. صحیح. مسٹری اصل میں پر اسراریت کو کہا جاتا ہے. اور پھر وہ آگے یہ کہتا ہے کہ جو شخص مسٹری کو نہیں جانتا تو وہ کچھ نہیں جانتا، اور وہ بھوجی ہوئی شمع کی مانند ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ مردار ہے،
اور اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے. پھر وہ آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ بھائی مسٹری جو ہے یہ ریلیجن کی بنیاد ہے. ظاہر ہے کہ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، مذہب بنا ہی خدا کے حوالے سے ہے کہ ہر کسی نے خدا کے حوالے سے جو کانسیپٹ پیش کیا، پھر آگے اسی پر ہی تو باتیں ہوئی ہیں کہ اس کی عبادت بھی ہونی چاہیے. یعنی جس مذہب میں خدا کا تصور نہیں وہ مذہب ہی نہیں ہے نا. تو وہ یہی کہتا ہے کہ ریلیجن کی جو بنیاد ہے، یعنی خدا کو جاننے کی جو بنیاد ہے، وہ یہ مسٹری ہی ہے. اور یہ مسٹری ہی ہوتی ہے، پر اسراریت ہی ہوتی ہے. یعنی بن دیکھے خدا کو جاننا کہ وہ کیسا ہے، اس تک رسائی حاصل کی کوشش کرنا. وہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوٹ دا ٹرولی ریلیجیس ایٹیٹیوڈ، یہی چیز، یہی پر اسراریت خدا کو جاننے کی طلب اور شوق اور تمنا اور آرزو، یہی ریلیجیس ایٹیٹیوڈ کو، ایک ایسے سچے مذہبی ایٹیٹیوڈ کو، رویوں کو جنم دیتی ہے جو ضروری ہے. تو مسٹری کے حوالے سے وہ یہ باتیں کرتا ہے اور پھر چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ چیپٹر پسند آیا ہوگا. میں نے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ڈیٹیل میں اس نے کی ہیں میں نے نہیں کی، کیونکہ مین بات وہی تھی جو بتائی ہے. صحیح ہو گیا. اگر آپ کہیں تو دوبارہ ریپیٹ کر دوں، ورنہ آپ کی مرضی ہے. یہاں تک اینڈ ہو چکی ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. چلیں، کیونکہ مشکل ہے اس لیے کر رہا ہوں. زندگی کے حوالے سے بات کی، پرپس آف لائف ہم یہاں مختصر دورانی کے لیے ہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد ایک دوسرے کی بھلائی ہے، کیونکہ ہماری انر اور آؤٹر لائف دوسروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. کلاس ڈفرینسز کی جو برائی کرتا ہے، بنیاد کو جھٹلاتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، سمپل لائف گزارنی چاہیے. ہیومن فریڈم کے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی اگر آزادی ہم مان بھی لیں تو ہم سارے کام خود سے اکیلے نہیں کر سکتے. صحیح ہے، تو لمیٹیشن ہے ہماری آزادی میں بھی، فریڈم میں بھی. ایگزسٹنس کے حوالے سے بات شروع کرتا ہے کہ ہمارا وجود کیوں ہے یہاں پر. پھر وہ آئیڈیل سے اس بات کو کنیکٹ کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے آئیڈیالز یہ ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے زندگی میں تکلیفوں میں صبر کرنا سکھایا ہے. ریزرو پرسن ہے وہ، آزادی کی بات کر رہا تھا نا خود، لیکن دیکھیں ذرا کہ ہماری لمٹ، لیکن خود تو آزادی سے زندگی گزار رہا ہے. سو بہرحال وہ بھی ایک الگ معنی میں، یہ میں نے ویسی بات کی. ڈیموکریسی کے حوالے سے سسٹم کون سا اچھا ہوتا ہے حکومت چلانے کے لیے، وہی والی بات کہ اپنی اپنی نہ چلاؤ بلکہ لوگوں کی بھی سن لو. وہی سینس میں ڈیموکریسی ایک الگ چیپٹر ہے. پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے بھی میں نے لیکچر ڈالے ہوئے، اس پر میں ڈالوں گا تاکہ ذرا پتہ چل جائے کہ ڈیموکریسی اسلام کے اکارڈنگ ہے یا انسانیت کے خلاف ہے، کیا ہے. صحیح ہے نا، اسلام کے مطابق ہوگی تو انسانیت کی فیور بھی ہوگی. تو اس پہ بات کریں گے ہم کبھی. بیل آئیکن دبا دینا تم. صحیح. ویوز آف وار کے حوالے سے اس کو برائی اس نے قرار دیا ہے، اور پھر مسٹری کے حوالے سے بات کی ہے. مطلب وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ مذہبی ہو جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں آپ. صحیح ہے، جبکہ یہ میں نے ویسے ہی سمجھانے کی خاطر سمجھ جایا کرو بھائی. اوکے جی، تو یہاں تک چیپٹر ختم ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.